إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان اور اس کے انعام سے ہم تمام اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عبادتیں، نیکیاں، اعمال صالحہ مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکت دے، اور جتنا اب تک ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے کہیں اور بڑھ کے آنے والے ایام میں ہم کو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کے عبور کا ذریعہ بنایا ہے. آخرت تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل اور جسر جو بنایا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محدود وقت کے لیے ہم تمام کو زندگی دی ہے. تو حقیقت میں یہ دنیا آخرت کی کاشتکاری ہے. آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا مقام، جنت کے اندر جتنا اعلیٰ درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی رضا ہم چاہتے ہیں، اسی قدر اس دنیا کے اندر ہم کو اعمال میں آگے بڑھنا ہوگا. اسی قدر ہم کو اس دنیا کے اندر نیکیوں میں مسابقہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مختلف ایسے مواسم، مختلف ایسے اوقات، مختلف ایسے مہینے، مختلف ایسے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، جن کے ذریعے ایک نیک انسان، ایک نیک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خیر طلب کرنے والا اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ آگے بڑھا سکتا ہے، نیک اعمال کے اندر مسابقہ کر سکتا ہے. ان مواسم کو،
ان مہینوں کو، ان اوقات کو، ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ان کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم تمام موجود ہیں اور جس کا ادراک بھی، جس تک پہنچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نعمتیں اور برکتیں اور سارے خیرات ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف مسارعت کرو، اس کی جنت کی طرف سبقت لے جاؤ، اس کی مغفرت کے اسباب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. تو نیکیوں میں مسارعت کا، نیک اعمال میں ایک دوسرے پر فوقیت اور سبقت لے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ ہم کو حکم دیا ہے. اس لیے کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے رحلت کرنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. تو ہم نے جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے، ہمارے جتنے کچھ نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے. یہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ہمارے پاس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سبب بنیں گے. اور جیسا کہ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 جو درجے ہیں، 100 درجات ہیں جنت کے اندر. تو ہر آدمی ایک ہی درجے پر نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی نیکیوں کے حساب سے، اپنے ایمان کے حساب سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. تو یہ نیکیوں میں مسابقے کے ایام ہیں، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے دن ہیں. اور ہمارے لیے ان اعمال میں سبقت لے جانے میں، ماہ رمضان کے ایام میں سبقت ایک دوسرے پر لے جانے میں، نیک کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے لیے اسوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ مبارک مہینہ داخل ہوتا، جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جود و سخا میں، اپنے نیک اعمال میں، اپنی عبادتوں میں اور اپنی تلاوتوں میں، اپنے سارے نیک اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو جاتے. اور پھر خصوصاً جو آنے والے ایام ہیں، جو آنے والا آخری عشرہ ہے، اس کے اندر ہم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پہلے اور دوسرے عشرے کی بنسبت آخری عشرے میں کس قدر زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، کس قدر لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی کچھ بھی سوال کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، مجھے نہیں ہوں. کسی نے بھی کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا. ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بھر کے بکریاں دے دی کہ لے جاؤ، یہ ساری بکریاں تمہارے لیے ہیں. وہ شخص اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو ہے فقر کا خوف ہی نہیں ہے، جس کو تندرستی کا، جس کو کھانے پینے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو وہ اور اس کی ساری قوم مسلمان ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایام میں، سارے مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعطاء اور دینے کی کوئی حد نہیں تھی. مگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ.
وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جود میں بھی سب سے زیادہ، بہت زیادہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوا کرتے تھے. رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی جود اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور وہ کب؟ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل رمضان کے مہینے میں ہر رات ملاقات کرتے. ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل قرآن مجید کا مدارسہ کرتے، قرآن مجید ایک دوسرے کو سناتے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو جو ہے قرآن مجید سناتے. تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود اور سخا، اور پھر اسی طریقے سے دینا، لوگوں کو کھلانا پلانا، صدقات و خیرات کرنا، تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ جو بڑھ جاتی تھی. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر قرآن سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق بڑھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مگر رمضان کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور اس سال کے اندر جتنا کچھ قرآن نازل ہوا ہوتا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے دوسرے مہینوں سے بالکل مختلف ہو، چاہے وہ ہمارے دینے میں ہو، ہمارے کھلانے پلانے میں ہو، ہماری سخاوت میں ہو، اسی طریقے سے ہمارے تعامل میں ہو، اسی طریقے سے ہماری قرآن کی تلاوتوں میں ہو، اور پھر اسی طریقے سے دیگر ساری عبادتوں میں، سارے نیک اعمال کے اندر. تو یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں میں مسابقے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کا مہینہ ہے. یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر ہوا کرتی تھی اس مہینے کے اندر، جس طریقے سے کہ بارش کا جب ابر جمع ہوتا ہے، بارش ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلتی ہیں جن سے آدمی کے اندر نشاط پیدا ہو جاتا ہے، سارے لوگوں کے اندر ایک چستی اور تندرستی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس ہوا سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی. میرے عزیز بھائیوں، حسن رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی آپ سے دنیا میں مسابقہ کر رہا ہے، دنیاوی کاموں میں وہ آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ آخرت کے معاملے میں اس سے سبقت لے جاؤ، آخرت کے معاملے میں اس سے منافسہ کرو. دنیا میں جتنا بھی مسابقہ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخرت میں مسابقہ حقیقت میں یہ انسان کو کام آئے گا. اگر اس نے 100 روپئے دیے ہیں تو میری یہ کوشش ہو کہ میں جو 200 روپئے دوں. اگر اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو میری کوشش یہ ہو کہ میں 4 رکعت پڑھوں. اگر اس نے کچھ اعتکاف کیا ہے تو میری نیت یہ ہو کہ میں اس سے زیادہ اعتکاف کروں. یعنی سارے نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ابو مسلم الخولانی بہت بڑے تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رات میں تہجد پڑھتے اور تھک جاتے تو اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو مار کر کہتے کہ صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعمال کرنے کا ان کو موقع ملا تھا، تو ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ صحابہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ہم پیچھے رہنے والے ہیں. سبحان اللہ، یہ تابعین کا جذبہ، یہ تابعین کا شوق نیک اعمال میں. تو وہ کہتے تھے کہ صحابہ ہرگز جو ہے یہ نہ سمجھ جائے کہ ہم جو پیچھے رہنے والے ہیں، ہم حوض کوثر پر بھی جو ہے ضرور جو ہے ان کے ساتھ پہنچنے اور وہاں پر بھیڑ جمانے کی ہم بھی کوشش کریں گے. یہ ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے. اور پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر ایک جو حج کے سفر میں جب عرفہ سے لوگ نکل کر جا رہے تھے اور اپنی سواریوں کو تیز دوڑا رہے تھے، اپنے اونٹوں کو تیز چلا رہے تھے، تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا
حقیقت میں سابق وہ ہے، حقیقت میں آگے بڑھنے والا آج کے دن وہ ہے جو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے، جس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، وہ حقیقت میں سبقت لے جانے والا ہے۔ جو اپنی اونٹنی کو آگے بڑھا دے، جو اپنی سواری کو آگے بڑھا دے دوسروں سے، تو وہ حقیقت میں سابق نہیں ہے، وہ حقیقت میں جو ہے آگے نہیں بڑھا ہے۔ حقیقت میں آگے بڑھنے والا وہی ہے، سبقت لے جانے والا وہی ہے جو اپنے آپ کے اندر یہ جو ہے محسوس کرے کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، سرکش شیاطین قید و بند میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام مسلمانوں کے لیے کیے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان بندوں کو معاف کرے، ان بندوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل کرے اور ان پر آگ کو حرام کرے اور جہنم کو ان پر حرام کرے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ صحابہ کرام کو ہمیشہ یہی فکر ہوا کرتی تھی، وہ ہمیشہ نیکیوں میں سبقت لے جانے، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی اس کے اندر فکر کیا کرتے تھے، نیکیوں میں ہم کیسے آگے بڑھیں۔ اسی لیے اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ فقراء صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، ایسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، انہوں نے کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار جو صحابہ ہیں، مال جن کے پاس ہے وہ سارا اجر وہی لے جاتے ہیں، ہم کو ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم ان سے آگے بڑھ جاؤ؟ اگر ان اعمال کو تم کرو گے تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح کہو، یہ جو صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو، اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے، اور امر بالمعروف قائم کرو، اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے، برائیوں سے روکو، اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، فقراء صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم ان اعمال کی وجہ سے ان صحابہ سے جو سبقت لے جائیں گے، ان صحابہ سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ یہ ان کا جذبہ تھا کہ ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھیں۔ مگر کیا واقعی جو ہے ایسے ہوا؟ نماز کا جب موقع آیا، فقراء صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا تھا، جب انہوں نے ان اعمال کو شروع کیا تو مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ بھی جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس عمل کو جو کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی جو ہے اس عمل کو جو ہے شروع کر دیا۔ تو پھر فقراء صحابہ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں؟ جو عمل آپ نے ہم کو بتایا تھا، اب وہ بھی جو ہے یہ عمل کرنے لگے ہیں، تو ہم کیسے ان پر جو سبقت لے جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے نیکیوں میں آگے بڑھے، اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی وسعت کے حساب سے، اپنے حساب سے وہ نیکیوں میں سبقت لے جائے۔ ایسا ضروری نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، وہی جو آگے بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، آپ اس میں سے دیجیے، آپ اس میں سے جو ہے صدقہ کیجیے، آپ اس میں سے جو ہے فقراء اور مساکین کو دیجیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجیے، نیک اعمال جتنا کچھ آپ سے ہو سکتے ہیں آپ ان کو بجا لانے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر یہ مہینہ جب داخل ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے جہاں پر جو مواقع ہیں، تو سلف صالحین اس مہینے کے بارے میں وہ یہ کہتے کہ یہ مہینہ لوگوں کو کھلانے پلانے کا مہینہ ہے۔ تو جن اعمال کے اندر ہم کو سبقت لے جانا ہے اس مہینے کے اندر، ان میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی طریقے سے دیگر سارے نیک اعمال ہیں،
اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کا خیال کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، مثلا اس میں روزے داروں کے افطار کا انتظام کرنا، اور پھر اسی طریقے سے ان کی سحری کا بھی انتظام کرنا، اور پھر اسی طریقے سے دیگر سارے اعمال جو خرچ کرنے سے متعلق ہیں. اسی لیے امام زہری رحمہ اللہ تعالی جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ کہتے کہ جو یہ لوگوں کو کھلانے اور قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو حدیث کے درس کو روک دیتے. امام مالک محدث مدینہ، وہ اپنے درس کو جو ہے حدیث کے درس کو روک دیتے اور کہتے کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کا اس مہینے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. قرآن مجید کی تلاوت میں ہم کو ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. اور پھر اس مہینے کے اندر جن اعمال کے اندر سبقت لے جانا ہے وہ یہ کہ ہم صف اول کی جو پابندی کریں، ہم صف اول کی پابندی کریں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، تکبیر تحریمہ ہم سے فوت نہ ہو، تکبیرۃ الاحرام ہم سے فوت نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه، کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے، اسی طریقے سے اذان دینے کا کیا اجر ہے. اللہ اکبر، اذان دینا، یہ جو مؤذن ہے تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی، جہاں تک اس توحید کی ندا پہنچے گی، وہاں تک ہر چیز آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی. تو یہ اذان بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف اول میں نماز پڑھنا، اگر اس کی فضیلت حقیقت میں لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ جان لیں، تو پھر یہ نوبت آئے گی کہ لوگوں کے درمیان خورا ڈالا جائے گا، لوگوں کے درمیان خوراک ڈالا جائے گا کہ کس کو جو پہلے صف میں موقع دیا جائے، کس کو پہلی صف میں موقع دیا جائے اور کس کو اذان دینے کا موقع دیا جائے. اور واقعی یہ صورت، واقعی یہ چیز صحابہ کرام کے زمانے میں پیش آئی، واقعی یہ چیز صحابہ کرام کے زمانے میں پیش آئی، کیونکہ ان کے اندر مسابقہ کرنے کا جذبہ تھا، ان کے اندر ایک دوسرے سے نیک اعمال اور خیرات کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا، آج تم میں روزہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں روزہ ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی، جنازے میں شرکت کی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے تم میں جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے، مریض کی تم میں سے کس نے عیادت کی ہے؟ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال اگر کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ اعمال جس کے اندر جمع ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. تو یہ نیک اعمال میں مسابقہ ہے، یہ نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے ایک ایک لحظے کو، ایک ایک گھڑی کو ہم غنیمت جانے. اور خصوصاً آنے والے جو ایام ہیں، اب تک جو گزر گیا، جن سے اگر کوئی تقصیر ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی لاپرواہی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ آنے والے ایام کے اندر نیکیوں کے اعمال میں، نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جائیں، اس مہینے کے باقی ایام کو غنیمت جانیں، اور خصوصاً آخری عشرہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں
نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے منافسہ اور مسابقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز سامعین کرام اور خواتین، اس مہینے کے اندر اور جن اعمال میں مسابقہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کرنا، اپنی دعا کے اندر الحاح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ سوال کرنا اور اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کرنا. اس رمضان کے مہینے کا دعا سے بہت ہی خاص اور گہرا تعلق ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب روزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، روزوں کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، تو ان کے بیچوں بیچ دعا کی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں پکارنے والے کی پکار سے بہت ہی قریب ہوں، میں اپنے بندے سے بالکل قریب ہوں. تو چاہیے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، مجھے بلائے، مجھ سے دعائیں مانگے، میں اس کی دعا کو سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ مبارک مہینہ یہ دعا کا مہینہ ہے. کثرت سے ہم کو دعا کرنا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. ثلاثة لا ترد دعوتهم، کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی. ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی ساری حالت میں، صبح سے لے کر شام تک، یہ ساری روزے کی حالت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو کچھ مرادیں ہیں، جو کچھ تمنائیں ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرادوں کو پوری فرمائے گا. تو حقیقت میں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، حقیقت میں پوری امید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا کہ افطار کے وقت، افطار سے پہلے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد، کہ ہر روزے دار کے لیے اس کے افطار کے وقت ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے. تو خصوصاً افطار کے وقت، افطار سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، کثرت سے اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں. تو یہ مہینہ خیر و برکات کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، سب تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہی مغفرت ہے. ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو حقیقت میں اس رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اگر کوئی اللہ کے رحمت کا جو ہے مستحق نہ ہو، اگر کوئی اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو داخل نہ کر سکے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، یا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر سکے، تو حقیقت میں وہی محروم ہے، حقیقت میں وہی محروم ہے، حقیقت میں وہی بدبخت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم خیرها فقد حرم، من حرم خیرها فقد حرم، کہ جو لیلۃ القدر کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا، حقیقت میں وہی محروم ہے، حقیقت میں وہی بدبخت ہے کہ اس کو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ جو بہتر کرنے کے باوجود
اگر اس رات کے حاصل کرنے کی کسی کو اگر فکر نہ ہو تو حقیقت میں جو ہے وہی محروم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری عبادتوں کو صحیح معنی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میرے عزیز بھائیوں، یہ مہینہ خصوصی طور پر صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتوں کو معلوم کرے، ان کی حاجتوں کو پوری کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو بے نیاز کرنے کی کوشش کرے، ان کو سوال سے بے نیاز کرنے کی کوشش کرے. تو الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری اس مسجد کی جانب سے یونائٹڈ ویلفیئر اور چیریٹیبل ٹرسٹ الحمدللہ کافی سالوں سے قائم ہے. اس ٹرسٹ کے تحت کافی خدمتیں الحمدللہ انجام دی جا رہی ہیں. اس کے اندر مساکین اور فقراء کو ان کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ان ایتام جو یتیم ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بیوائیں اور مطلقات ان کی مدد کی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے علاج و معالجے کے سلسلے میں ان کا مساعدہ کیا جاتا ہے، ان کے اس غم میں اس کے ذریعے ہاتھ بٹایا جاتا ہے، ان کو جو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ سارے اعمال اور بھی دیگر اعمال اس ٹرسٹ کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ کے جو صدقات و خیرات الحمدللہ جو عام لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارے ان صدقات و خیرات میں اس ٹرسٹ کے اندر بھی جو حصہ ہو، اس کے اندر بھی ہم اپنے جو ہے اپنے جو صدقات کو لگائیں، اپنی زکوٰۃ کے جو مالوں کو لگائیں. انشاءاللہ یہ جو آپ کے مال ہیں جو مستحقین ہیں انشاءاللہ ان تک جو ہے ضرور جو پہنچایا جائے گا. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ آپ جو اس میں حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے حصے کو جو ہے ثابت کریں، اور پھر اسی طریقے سے اس خیر میں آگے بڑھیں جو کہ خود آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، خود آپ کی مسجد کے لوگ ہیں، خود آپ کے لوگ اس سے جو مستفید ہونے والے ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں وہ اس سے مستفید ہونے والے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، کہ وہاں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور پھر جو ہے ان کے جو فقراء ہیں ان میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا. تو اس لیے الحمدللہ تو اس کا جو آپ زیادہ خیال کریں، اس میں جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے آگے بڑھائیں اور جو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں اپنے صدقات کے ذریعے، اپنے زکوات کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی صحت و عافیت میں برکت نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر شر سے جو ہے محفوظ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں کی، ان کی جانوں کی اور ان کے مقدسات کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ مسلمانوں کو عافیت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر صحیح معنی میں چلنے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.